أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. کیف تکفرون باللہ، کس طرح سے تم کفر کا طرز عمل اختیار کر لیتے ہو اللہ کے ساتھ. کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرتے ہو، کفر کا طرز عمل اختیار کر لیتے ہو اللہ کے ساتھ. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے. فَأَحْيَاكُمْ، تو اسی نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں مارے گا، موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیسے کفر اختیار کر لیتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. یعنی انسان جو زندہ شکل میں ہے، اس سے پہلے انسان کی حقیقت پر اگر غور کریں تو وہ بے جان ذرات کی شکل میں پوری کائنات میں پھیلا ہوا تھا. جو اس کی غذا ہے، انسان کی غذا ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تو کوئی اور انسان کھائے گا پیے گا، ان کھانے پینے کے نتیجے میں پیدائش کا جو مادہ ہے وہ پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر کوئی انسان پیدا ہوگا. تو یہ فرمایا کہ تم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل اختیار کر لیتے ہو، ناشکری اختیار کر لیتے ہو. اس کے احسان کا تو یہ عالم ہے کہ تم بے جان ذرات کی شکل میں بکھرے ہوئے تھے. فَأَحْيَاكُمْ، اسی اللہ نے تمہیں ایک زندہ چلتا پھرتا انسان بنا دیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تو یہ جو دنیا کی زندگی ملی، اس زندگی کے بعد پھر تمہیں موت آئے گی، تو وہ موت تمہیں اللہ ہی دے گی، پھر تمہیں موت دے دے گا. پھر تم ذرات کی شکل میں مٹی میں مل جاؤ گے، اور تمہارے اس جسم کے ذرات ہو جائیں گے، اور اسی طرح ایک بے جان حقیقت تمہاری ہو جائے. ثُمَّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی اللہ تمہیں تمہارے ان بے جان ذرات کو اپنی قدرت کاملہ سے اکٹھے کرے گا اور ان میں زندگی پھونک دے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کے سامنے پیش ہوگا. ابتدا میں اللہ کے محتاج، زندگی اور یہ جو وجود ہے یہ عطا کرنے والا اللہ رب العزت، اور اس دوران پہ زندگی دینے کے بعد جو کچھ ہے نوازشیں ہیں وہ بھی اللہ کی، وہ اگلی آیت میں آ رہی ہیں. اور پھر زندگی ہمارے اختیار میں نہیں، پھر اللہ تعالیٰ موت دیں گے، پھر بے جان ذرات میں بدل دیں گے، پھر ان بے جان ذرات کے اندر
جان پیدا کر کے انسان بنا کر دوبارہ کھڑا کر دیں گے، اور پھر فرمائیں گے کہ اب میرے سامنے آؤ اور پیش ہو جائیں۔ تو ابتدا میں بھی کوئی ہماری حقیقت نہیں اللہ کے محتاج، آخر میں بھی اللہ کے محتاج، پلٹ کر بھی اللہ کے سامنے جانا۔ تو یہ دنیا کے اس چھوٹے سے وقفے میں بھی